لیکن اس سے پہلے میں نے زحمت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب نیر بخاری صاحب کو موجودہ سیاسی صورتحال پہ اور ان بچوں کی بات کرنے کے لیے بھی. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی پی ٹی اے کے رہنما علی محمد خان صاحب مخاطب تھے. گو کہ امیر مقام صاحب کو بھیجنے کا فیصلہ کیا حکومت نے, دفتر خارجہ بھی حرکت میں آیا ہے, لیکن وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی وزیر خارجہ کو اور ہو سکے تو وزیر اعظم کو بھی فوراً وہاں جانا چاہیے تھا کیونکہ آلریڈی ہم 24 گھنٹے لیٹ ہیں. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں وزیر خارجہ کو پہنچنا چاہیے؟ 10,000 بچہ ہے ہمارا وہاں پہ. شکریہ جامی صاحب. گزارش ہے کیبنٹ کلیکٹیولی رسپانسبل بھی ہوتی ہے اور وزیر خارجہ اگر نہیں گئے تو ایک کیبنٹ کا ممبر تو جا ہی رہا ہے. اور پھر کیونکہ کرغزستان کی ایک اپنی انٹرنل سچویشن ہے اور اس کا کنسرن تو پرائم منسٹر نے بھی شو کیا اور بالکل پاکستانی عوام کو بھی بڑا کنسرن ہے, ہمیں بھی بڑا کنسرن ہے. ہمارے بچے وہاں زیر تعلیم ہیں اور ان کے ساتھ جو وہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس نے کیا یہ مناسب بات نہیں تھی. لیکن یہ انشور کرنا چاہیے بشکیک کی ایڈمنسٹریشن کو, کرغزستان کی گورنمنٹ کو, کہ وہ ان کی سیفٹی کو انشور کرے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے امیڈیٹلی ان کو واپس لانے کا بندوبست پاکستانی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اگر سچویشن ایسی ہے کہ وہ اپنے ہاسٹل سے باہر نکل نہیں سکتے, اپارٹمنٹ سے باہر نکل نہیں سکتے, ان کے کھانے پینے کے ایشوز ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو واپس بلا لینا چاہیے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کے لیے پلینز فراہم کریں آپ اور انشور کریں کہ وہ اپنے ہاسٹلوں سے ایئرپورٹ تک جانے کے لیے ان کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا بندوبست ہو. اگر وہ سول ایڈمنسٹریشن اس گورنمنٹ کی یا ان کی آرم فورسز اپنی پاپولیشن کو, اپنی کمیونٹی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پل آؤٹ کر لیں وہاں سے. اب ہم جیسے کسی نے کہا کہ ہم فورسز بھیجتے تو فورسز تو وہ ایک فورن ساورن کنٹری ہے, فورسز بھیجنے والی بات نہیں ہے, نہ فورسز وہاں جا کے کچھ کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم نے اپنا کنسرن شو کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیفٹی سیکورٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ گورنمنٹ فراہم نہیں کر سکتی تو ہم ان کو پل آؤٹ کر لیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. بالکل ٹھیک. ہنگامی بناتے پہ کرنا ہوگا. بالکل آپ نے درست فرمایا. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب آپ ریسنٹلی کیبنٹ میں گئے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو چاہے وہ 6 ججز کا معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا یا موجودہ سیاسی صورتحال ہو, پریزیڈنٹ صاحب کو وہ یاد کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو کہ پرائم منسٹر از لائکلی ٹو ایڈوائز ہم کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. جناب صدر یا ان کا آفس اس چاہے وہ اداروں کا سٹینڈ آف ہو یا سیاسی صورتحال, کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے نا, یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جانب سے ریسٹرینٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ان باتوں کو ہوا دیں گے اور اس میں اور کنٹروورسیز بڑھیں گی اور یہ شکوہ جواب شکوہ, یہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور اس میں سے الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو معتبرین ہیں, معززین ہیں پاکستان کے پالیٹکس میں, جن کا ایک کردار ہے, وہ بالکل ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ملک کی ہے بالکل وہ کردار ادا کریں. آبویسلی ایک ایشو ہے بٹوین دی انسٹیٹیوشنس اور وہ ہے لیگل فورمز پہ یا ایک لیگل ڈیسیژن. جی ہاں. تو ایک ہے لیگل, اپارٹ فرام لیگل ڈیسیژنز اس کنٹروورسی کو ریزالو کیسے کیا جائے, یہی وہ کہہ رہے ہیں نا. فیوچرسٹک پلاننگ کیا ہونی چاہیے. ہاں, تو اس میں پریزیڈنٹ آفس کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب کو اب دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. یہ آرٹیکل 48 بڑا کلیئر ہے. اور اگر وہ ٹرمز آف ریفرنس کو بھیجتے ہیں یا ان کو کردار ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں تو بالکل پریزیڈنٹ صاحب وہ ہمیشہ ڈائلاگ پہ, نیگوسیشن پہ بلیو کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرائسس جو ہے یہ کسی کے مفاد پہ نہیں, یہ کسی کی کامیابی جو ہے نا, کوئی سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, یہ الٹیمیٹلی دی اسٹیٹ ول بی دی لوزر یا پاکستان ول بی دی لوزر. اس کو ریسٹرینٹ ہونا چاہیے, یہ رکنا چاہیے.
لیکن آپ اس چیز کو تو آپ اس چیز کا تو ادراک کر رہے ہیں نا کہ واقعی سٹینڈ آف ہے، ادارے کنفرنٹیشن کے مطابق دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ہے، بالکل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اداروں کو سمجھنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنی لمیٹیشنز بھی پتہ ہونی چاہیے. اگر کوئی ادارہ اپنی اتھارٹی کو ٹرانسگریس کرتا ہے تو یہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں کہاں سے یہ ہو رہی ہے، یعنی اپنے حدود سے باہر کون نکل رہا ہے؟ کیا خط لکھنے والے یا پریس کانفرنس کرنے والے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ ایوری بڈی از ریسپانسبل. اچھا، وہ کیسے؟ اس طرح میں آپ کو عرض کر دوں، میں جامی صاحب دیکھیں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کرنے کا اختیار آئین کے تحت الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے پاس ہے، ٹھیک، نن ایلس. اور اگر جب جوڈیشری ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرنی شروع کر دے تو جیسے افتخار چودھری صاحب کرتے رہے. اور پھر ایک اور بات، میں خود اس پروفیشن سے ہوں اور بڑی ہمبلی ریکویسٹ ہے ججز سے کہ منسٹر کو طلب کر لیں گے، پرائم منسٹر کو بلا لیں گے. دیکھیں، کبھی بھی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ کسی منسٹر کے نام سے نہیں ہوتی یا کسی پرائم منسٹر کے نام سے نہیں ہوتی، وفاق کے نام سے، فیڈریشن کے نام سے ہوتی ہے. کنسرن تھرو دیئر جو سیکرٹریز منسٹریز دے آر دی پارٹیز نا. تو آپ کنویج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایگزیکٹو کو تھرو دوز منسٹریز کنوے کرتے ہیں نا. اور یہ دیکھیں نا جی، اب یہ کہنا کہ پتہ نہیں کیا سیٹسفیکشن ہے کہ ہم مثلا پچھلے دنوں آتا رہا اسٹیٹمنٹ میں مسنگ پرسنز پہ پرائم منسٹر کو طلب کر لیں گے. بھئی دیر از اے گورنمنٹ. اور اگر کوئی سیکورٹی ایجنسیز ہیں تو یا تو وہ منسٹری آف ڈیفینس کے نیچے ہیں یا پولیس ہے تو منسٹری آف انٹیریئر کی. نیئر صاحب، آپ کی رائے کا بڑا احترام، لیکن اگر مسنگ پرسن والے معاملے میں بندہ ریٹریو نہیں ہو رہا، ریکور نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں دے رہے ادارے بار بار لکھنے کے باوجود، سماعتوں کے باوجود، تو کیا یہ سپریم کورٹ کو، عدالت کو حق نہیں ہے کہ پوچھیں ہاں جی جو ایگزیکٹو اتھارٹی خود آ کے بتائے کہ کہاں ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ نو، نہیں، میری بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ وائی ڈونٹ دے پاس این آرڈر. گورنمنٹ کے خلاف آرڈر پاس کر دے نا، بلانے سے پہلے آرڈر پاس کر دے. دیکھیں نا، اگر سیکرٹری انٹیریئر آتا ہے، سیکرٹری ڈیفینس آتا ہے، یہ ریپرزینٹس دی گورنمنٹ نا. ٹھیک، اچھا، میں حکومت کی نمائندگی تو وہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک، یہ تو ٹیکنیکل ڈیبیٹ. اگر ججز سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرتی تو پاس این آرڈر اگینسٹ دیم. بالکل ٹھیک. اچھا، میں یہ گیلری پلینگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا، میں جو موضوع میں نے چھیڑا تھا نا، ذرا اس کو کنکلوڈ کر لوں، پھر ایک دو باتیں اور میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب از نون کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، مفاہمت کے لیے بات کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی ریکانسٹیٹیوشن کی انہوں نے بات کی، آن ریکارڈ ہے، میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا بلکہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کر رہا ہوں. بٹ اس موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہاں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا، کیا وہ اس وقت یہ کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، نوئنگ دی پولیٹیکل ڈائنامکس اینڈ ڈویژن؟ بات بڑی سیدھی سی ہے. جن فورسز کا تنازع ہے، اگر وہ کسی کو منصف ماننے کو تیار نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے منصفی کرنے کی؟ بالکل ٹھیک. یعنی آپ نے پھر باتوں میں آج یہ مجھے بتا دیا ہے کہ دونوں پارٹیاں تیار ہی نہیں ہے بات کرنے کے، سانوں کی پئی ہوئی ہے. پھر نہیں، تو بات تو بڑی سیدھی ہے. دیکھیں نا، جب آربیٹریشن یا منصفی کب ہوتی ہے؟ جب پارٹی ایٹ ویرینس ہیں، وہ یہ کہہ کہ اچھا جی فلاں کو ہم اپنا منصف ماننے کو تیار ہے اور ان کے فیصلے کو ماننے کو تیار ہے. پھر تو ایک شریف آدمی، معتبر آدمی، فار دیٹ میٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کہتے ہیں اچھا جی میں مصالحت کرنے کو تیار. آپ دیکھیں یہ جو کشمیر ایشو پہ یا پاکستان ہندوستان کے جو ہم ہاسٹیلٹیز ہوتی ہیں یا ہم ڈیڈ لاک آ جاتے ہیں، کئی ملکوں نے کہا کہ جی اب ہم مصالحت کرنے کو تیار ہیں، تو انڈیا کہتا ہے جی ہم تو نہیں مانتے. صحیح، اس وقت وہ ملک شامل ہوتے ہیں. اچھا، اب ایک اور مجھے کنفیوژن ہوگی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فریقین اگر ولنگ ہوں آربیٹریشن کے لیے تو پھر ہے نا، آپ نے تو واضح کر دی بات آج کہ وہ جب ولنگ ہوں گے تو بات کر لیں گے. بہرحال یہ ایک طرف
प्रेसिडेंट जरदारी साहब का रोल वो डिस्कस मैंने आपसे किया। दूसरी जानिब आज प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे हैं, जिन्होंने एडवाइस भी भेजनी है शायद भेजें, कि अगर कोई यकजहती कौम में ला सकता है कोई रहनुमा तो वो नवाज शरीफ साहब हैं, और सियासी जमातों को चाहिए कि उनके साथ मिलकर चलें। तो उनके ज़रिए यकजहती आएगी या ईवान सदर से मुफाहमत आएगी? लेकिन जी अगर वो यकजहती ला सकते हैं, वो उनके अभी फिर वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ख़ानदान के बड़े भी हैं, वो रहबर भी हैं नून के, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे वो अपना किरदार अदा करें। अगर वो किरदार अदा करें और ये मसलियत हो सके और जो ये पोलिटिकली जो तनाव पैदा हुआ है उसको वो कम कर सकें और हम फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर सकें, तो हमें खुशी होगी। लेट देम डू। आजा मुझे जाते जाते ये बताएं, ऑडियो लीक्स का हमारे मुल्क में बड़ा चर्चा है, लंदन प्लान की बड़ी बातें होती हैं। नवाज शरीफ साहब भी एक लंदन प्लान का जिक्र करें, साथ कह रहे हैं मेरे पास साकिब निसार की वो ऑडियो लीक भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे और मरियम को कैद में रखना और इमरान खान को लाना है। साथ कौम से वो गिला कर रहे हैं कि कौम खामोश बैठी रही। आप इस मौजू पे क्या मशवरा देंगे नवाज शरीफ साहब को? लेट नहीं हो गई या कहीं वो नया बयानिया बना रहे हैं? नहीं, अगर है तो जो फोरम है ना, उन फोरम से रुजू करें, वो खाली बयान ना करें। ऑब्वियसली मतलब है कि माजी हमारा आपके सामने है, जुडिशरी का जो किरदार है वो भी सामने है। वो काबिल एहतराम तो थे, साकिब निसार साहब हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस थे, लेकिन वो बेंच पे बैठ के कह जी मैं खुद बदमाशी कर सकता हूँ, तो फिर ये भी आपने सुनी होगी ये स्टेटमेंट उनकी ना, डू यू रिकॉल दैट? Somehow ये मुनासिब बात नहीं है। उस मनसब का ख्याल रखना चाहिए। मनसब के अपने तकाजे होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जज हो, उस सीट के उस मनसब के तकाजे हैं, हमें उन मनसब के तकाज़ों को सामने रख के गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नय्यर बुखारी साहब, आप तशरीफ़ लाए, इन मौज़ूआत पर आपने बात की। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे अर्ज़ कर दी थी कि आज हम बिश्केक आपको ले चलेंगे डायरेक्ट लाइन में, ट्रक बिश्केक, और वहाँ से मौजूद हैं डॉक्टर तलहा। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, 5-5.5 बरसों से बिश्केक में मौजूद हैं। किसी नए बच्चे के साथ बात करने की बजाय जो वहाँ तालिब इल्म वहाँ मौजूद है 4-5 बरसों से, उनसे हमने रब्ता किया है कि वो आपको बता सकें खुद वहाँ से बराह रास्त उनके साथ क्या बीत रही है। छोटी सी एक ब्रेक है, फिर आप डॉक्टर तलहा की ज़ुबानी किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्म के साथ क्या हो रहा है वो सुन पाएंगे।